لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، اور حضرات آپ سیف اللہ علیہ کو برداشت کر لیجئے۔ یہاں پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں جس کے لیے میں بدنام ہوں، اور دعا کیجئے یہ بدنامی کا لیبل قیامت کے میدان میں بھی میری پیشانی سے لگی رہے، دعا کر دیجئے گا۔ میں جس کے لیے پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے بدنام ہوں، وہ سیف اللہ علیہ اب آپ کے حوالے ہو رہا، مگر ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک بار بول ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے حجاج کرام، علماء کرام، یہ چار مصرے میں نظر کر رہا ہوں۔ اب میں یہ بریلی کا یہ فقیر، بریلی کی گلی کا یہ بھگمنگا اب اپنے کشکول کو لے کر آپ کی بارگاہ میں کہ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، ایک دم شامل رہیے زندگی کے ساتھ، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے، اور مسلک احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہے جلان، بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، شان امام احمد رضا صاحب، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے۔ ذرا شامل ہوئیے نا، سبحان اللہ بولیے۔ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے، مسلک احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہے جلن، بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے۔ اگر ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہیے، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ۔ اور اب کھٹکل بہار کے مسلمانوں، سیف اللہ علیہ کا یہ چار مصرع ہضم کرو، ایک دم کرو، دیوار پر یہ چار مصرے لکھ لو سیف اللہ علیہ کے کہ بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، شامل ہو جائیے ورنہ مصرع لگوں گا۔ بولیے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے۔ دعا دیتے ہیں گنہگار کو، سنیں شبیر بھائی کہ بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا، اور جہاں بھی دشمن تاج الشریعہ مل جائے تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا۔ ہمارے دل میں جو اس نے نبی کی زور فشانی ہے، واپس سے کہیے سبحان اللہ، ہمارے دل میں جو اس نے نبی کی زور فشانی ہے، یہ صدقہ ہے رضا خاں کا، یہ ان کی مہربانی ہے، اور تمہاری ذات اے احمد رضا شمع ہدایت ہے، تیری ہر گفتگو احمد رضا کی ترجمانی ہے۔ پھر پیار سے ہاتھ اٹھا کے بولیے مسلک اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا گریا، بستی بستی کریا گریا، علم کا دریا، 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 علم کا دریا۔ اور چار مصرے اور لیجیے، اگر اجازت دیجیے تو پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھ دوں چار مصرے؟ شبیر بھائی چار مصرے پڑھ دوں؟ چار مصرے سن لیجیے کہ مزاج وقت کا موسم بدل دیا کرنا، حاجی عزیز الرحمان کا مزاج وقت کا موسم بدل دیا کرنا، بلاوا آئے نبی کا تو چل دیا کرنا، اور جہاں بھی دشمن تاج الشریعہ مل جائے بغیر سوچے پٹک کر چل دیا کرنا، سوچے پٹک کر چل دیا کرنا۔ وہ بریلی کا تاج الشریعہ ہے، ذرا سا اسے بات کرو،
کہ دیوبند کی جماعت کا موضوع بھی نہیں ہے کہ سعودی شہزادوں کو تیل لگائے تو کعبہ کی ڈپلیکیٹ چابی ملے، یہ کلکتہ یونیورسٹی کا مولانا معصومی نہیں ہے کہ یہودی شہزادوں کو دھن دھلائے تو کعبہ کی ڈپلیکیٹ چابی ملے، تمام تبدیل والوں تم دبانے والوں کو نقلی چابی ملی، مگر جب بریلی کا تاج الشریعہ گیا ہے تو کعبے کا تباہ کر رہا ہے تو سعودی بادشاہ جاتا ہے تمام مسافر ہے تاج الشریعہ کو مندر آ جاؤ، تیرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ سنیے، کون اعلیٰ حضرت، کون تاج الشریعہ، ہم کیوں شان امام محمد رضا کانفرنس کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ حضور مفتی اعظم ہے، سبحان اللہ۔ ایک دم ٹھیلا گاڑی ہم سے مت چلوائیے، میں صرف اپنے موضوع کے مطابق تقریر کروں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 2 منٹ نہیں لگے گا، آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور نعرہ اتنا لگائیے گا کہ میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ آج سوچ بے لگام کے انسان بھارت واسیوں کو حرام زادہ اور اپنے آپ کو حرام زادہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ہندوستان کی ہسٹری پڑھی، اب تک بھارت میں آزادی کے بعد تو 2 ہی رام پیدا ہوئے، ایک آسارام اور ایک رام کا، تیسرا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھارت کے مسلمان تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں، یہ بھارت کسی اور کا نہیں ہے، بھارت ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے۔ اور زندگی کے ساتھ سبحان اللہ، ذرا سی دعا دے دیں آپ حضرات، یہ بھارت میرے ہندوستان کا ہے کہ مسلمانوں کا ہے۔ سنو دلیل پہلی، جب میرے ابھی سے شعر سنا، اس کی تفسیر سنا، جب میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا تو ہندوستان کا راجہ بھوج کھانا کھا کے رات کو کھٹیا پہ انگنا میں سویا ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پہاڑ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، کون ہے پھر چھوی پر ایسا جس نے چندرما کو 2 ٹکڑے کر دیا؟ پتہ لگایا تو پتہ چلا یہ مسلمانوں کا نبی جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ رنگ میں آپ آؤ تو اس راجہ بھوج نے میرے نبی کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا، تحفہ میں پاجامہ اور پان، تحفہ میں پاجامہ اور پان، اور یہ بھی میرے نبی کا علم غیب دیکھیے گا کہ پان کے پتے کو نبی ہاتھ میں رکھ کر، کبھی کھایا نہیں، ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں، یہ علم غیب مولانا سراج صاحب، کہ بھارت کے لوگ اس میں کچھ ملا کے کھاتے ہیں جن کو ان کو فائدہ کرتا ہے، کچھ ملا کے کھاتے ہیں۔ حضور نے پسند فرمایا اور صحابہ کے سامنے یہ تحفہ پیش کر کے کہتے ہیں، لوگوں جانتے ہو یہ تحفہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے؟ کہا یہ ملک ہندوستان کے راجا نے بھیجا ہے، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سے مجھ کو وفا کی خوشبو آ رہی ہے، پیار سے بول دو سبحان اللہ، جہاں سے مجھ کو وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سنو سب سے بڑی دلیل کہ یہ ہندوستان ہمارا، ذرا ایک بار نعرہ لگا دو خواجہ کا ہندوستان، ارے بولو نا یار، زندگی سے خواجہ کا ہندوستان۔ اور شعر سنیے، تقریر سنیے اور دلیل سنیے۔ میں گزشتہ چند برس پہلے دلی سے کلکتہ راجدھانی ایکسپریس سے جا رہا تھا، ویسے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، جبکہ اتنا تو یقین رکھنا چاہیے کہ ہر پڑھے لکھے کا نکاح مولوی پڑھاتا ہے، یہ کم پڑھا لکھا کیسے؟ کچھ انگریزی پڑھنے والے لوگ تو سمجھے مولوی کچھ نہیں جانتا ہوگا، اور واقعی صرف اتنا ہم انگریزی، اتنی انگریزی جانتے ہیں حاجی صاحب کہ دیکھ لیتے ہیں کون اسٹیشن ہے، بس مطلب کی چیز ٹھیک نکال لیتے ہیں۔ وہ بہت بڑے بڑے سائنسدان لوگ بیٹھے تھے میرے ساتھ راجدھانی میں، وہ کئی کتابیں لیے تھے، کتاب میں بھی الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا تو لوگ مسکرا رہا کہ مولوی کیا سمجھے گا میری تھیوری۔ ہم نے کہا مولوی تو ایسی تھیوری تم کو پڑھائے گا کہ تیری تھیوری کا ناپ بگڑ جائے۔
دیکھتا رہا ایک چیپٹر پہ نظر پڑی تو میں چونک گیا. پورا پڑھا میں نے. پڑھنے کے بعد کہا سائنسدانوں ذرا یہ بتانا یہ تم نے کیا لکھا ہے. وہ طنز کر کے کہتا ہے مولوی صاحب یہ کوئی بم بنانے کا فارمولا نہیں ہے, یہ ہمارے سائنس کی ایک تھیوری ہے. یہ ہمارے سائنس کی ایک تھیوری ہے. توجہ سے انتظام بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا کیا تھیوری ہے؟ کہا اسے کیا کرو گے, اس سے تمہارا کوئی کام نہیں ہونے والا. ہم نے کہا میرا کام ہو نہ ہو مگر تمہارا کام ہو جائے. بتا دو یہ ہے کیا؟ جو میں نے سمجھا ہے وہ غلط ہے یا تم جو سمجھتا ہے وہ صحیح ہے, کم سے کم یہ تو ثابت ہو جائے. تب سائنسدانوں نے پڑھ کر سنانا کیا, میں آپ کے حوالے ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا مولانا یہ کوئی سائنسی فارمولا نہیں ہے, یہ کوئی ایجاد نہیں ہے. پوری دنیا کے ملکوں میں سورج کب کہاں نکلتا ہے, کتنی ڈگری کتنی پوائنٹ پہ نکلتا ہے, ہم نے اسی کو تو لکھا ہے. ہم نے کہا ذرا زور سے بولنا. مثال کے طور پہ سائنسداں کہہ رہا ہے مولانا اگر سورج بنگلہ دیش میں 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 69 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. افغانستان میں سورج اگر جو ہے 48 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 88 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. پاکستان میں سورج اگر 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. امریکہ میں سورج اتنی ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے, اتنی ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. اور روس میں سورج یہاں پہ طلوع ہوتا ہے, یہاں پہ غروب ہوتا ہے. چین میں سورج یہاں پہ طلوع ہوتا ہے, وہاں پہ غروب ہوتا ہے. ذرا سی توجہ دیجیے گا, ذہن حاضر رکھیے گا. پوری دنیا کے ممالک کا نقشہ کھینچنے کے بعد جب بھارت کا سائنسداں ہندوستان کے نام پر پہنچا ہے تو ہندوستان کا سائنسداں برجستہ کہتا ہے مولانا بھارت کا سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھ کے کتاب کو باہر کیا ہوا مولانا. ہم نے کہا دے سالی 66 اللہ کا عدد ہے اور 92 محمد کا عدد ہے. ہندوستان کا سورج صبح کو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور شام کو محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان امام احمد رضا کانفرنس اسلام. اب اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو آؤ بریلی, آؤ بریلی, آؤ. بریلی کا پہلا حرف بے ہے. بریلی کا پہلا حرف بے ہے اور بے سے بحیث کا پتہ چلتا ہے. دیوبند کا پہلا حرف دال ہے اور دال سے کانا دجال کا پتہ چلتا ہے. دوزخ کا بھی پتہ چلتا ہے, دوزخ کا بھی پتہ چلتا ہے, دوزخ کا بھی پتہ چلتا ہے, اس کا بھی پتہ چلتا ہے. کتنا صحیح دیکھیے ایک دم جا کے سدا ہے یہ. کیسے سدا, دیکھو بریلی والے کیسے پہنچا رہے ہیں مدینہ, دیکھو کیسے پہنچا رہے ہیں جنت. حضور عطائے نعمت سرکار مفتی اعظم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا دھیرے بولیے گا تو گڑبڑا جائے گا. بوڑھے ہو گئے, بیمار ہیں, بخار لگا, دلی سے بریلی آنا. مریدوں نے رات کی ٹرین سے ٹکٹ کٹوا دیا, اسٹیشن چھوڑنے آئے, دیکھا پیر صاحب بہت بیمار ہیں, ہاتھ پہ اٹھا کے چڑھا دیا 72 نمبر سیٹ پر. سیٹ کا نمبر بھی دیکھیے کیا گولڈن ملا, 72 نمبر. اور 71 نمبر پر ایک تو مہاراج. وہ جیسے ہی بیچارے کھا پی کے کمبل کا تکیہ بنا کے سوئے 71 پر, اٹھ کے بیٹھ گئے, ہڑبڑا کے چاروں طرف تاک رہا, کان میں انگلی ڈال کے پلایا. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. پھر بیچارے سوئے, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ کہا ایسا ہو رہا ہے, سب سویا نظر آ رہا ہے مگر پھر بھی میرے کان میں آواز آ رہی ہے. سب نیند کا مزہ لے رہا ہے مگر کان میں آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھ لیجیے تباہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بولے کون پڑھا, سب تو سویا ہوا. ایک ایک پیسنجر کے قریب منہ پر کان پھٹا تھا. نہ یہ نہیں ہے, نہ یہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. 70 چیک کر لی, 70 پڑھ نہیں رہا, 71واں خود ہے. اور خود کہتا ہے کہ ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اب بچ گیا 72
71 पे चढ़ गए, 72 वाले के मुंह के पास अपना कान लाना चाहा तो ज़ईफुल उम्री का शिकार हुजूर मुफ्ती आजम ने लरजते हाथ को धीरे धीरे बढ़ाया और पंडित जी के हाथ को पकड़ लिया। महाराज कहा क्या पूछना है? चुप चुप। बोला मौलाना एक गंभीर मसला है। कहा क्या? क्या वजीफा आप पढ़ रहे हैं? बोला ना, हम तो सोए हुए, बुखार है, हम सोए हैं तकलीफ में, हम नहीं पढ़ रहे। कब फिर भी देखो तुम भी नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, 70 सोए हैं, मगर मेरे कान में आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लीजिए तो देखो यही तो रुक जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे कान में आवाज आ रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुरा कर कहते हैं, हे महाराज बता तो दूंगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, मगर आपको यकीन नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा। भारत के गैर मुस्लिम का भी जवाब सुनो। वो कहता है कहो कहो बरेली के मौलाना हो, जो कहोगे सच कहोगे, जो कहोगे सच कहोगे, बोलो क्या कहना है। तब वो कहते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अरे भाई ये आवाज किसी के वजीफा पढ़ने की नहीं है, ट्रेन के चलने से जो आवाज पैदा हो रही है वही ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा है। बेचारे तो कदम पीछे हटकर कहते हैं मौलाना हमें बेवकूफ न समझना, हमें जो इतना घामन न समझना, लोहा लोहे से टकराता है तो टन टन की आवाज आती है, पत्थर पत्थर से टकराता है तो पट पट की आवाज होती है, लकड़ी लकड़ी से टकराती है तो खट खट की आवाज होती है, शीशा शीशे से टकराता है तो चन चन की आवाज होती है। आज लोहे का चक्का लोहे की पटरी से टकराए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बने, ये मैं यकीन नहीं करूंगा। अब बरेली के मुफ्ती आजम को जला लाया है, हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को पकड़ा है और खींच कर उसके कान को तो अपने सीने पे रक्त छोड़ दिया है तो वो ठंडी कर कांप रहा है। कहा मौलाना गजब हो गया, क्या हुआ? अरे ट्रेन के चलने से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है तो तेरे चित्त धड़कने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुफ्ती आज़म। आज मैं खट्टू बाहर पहली बार नहीं आया, मैं अपने चचाजाद भाई के चहल्लुम की मजलिस में भी आया था। मरहूम अल्लामा अरशदुल कादरी के चहल्लुम की मजलिस में भी मैं आया था। वो जमाना भी मुझे याद है और आज का आना भी मुझको याद है। कमेटी के अरबाब, कमेटी के नौजवान उलमा गुलाने स्टेशन गए, गाड़ी पे बैठ गए, सन 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 करते कब खट्टू बाहर आ गए पता भी नहीं चला। और उस वक्त जब आए थे तो न जाने कितनी मर्तबा अपने कमर पे हमने हाथ रखा था। रे बाप रे बाप, ये सोच करके फिर राजकानपुर उतर के खट्टुल बाहर जाना है, मेरी हालत खराब। सुनोगे जो लोग कहते हैं कि मसलक आला हजरत नया है, उनकी आंखों में बरेली का सुरमा लगा दो और बता दो कि मसलक आला हजरत नया नहीं है, वही सिरात मुस्तकीम है। उलमा दुआ दे रहे हैं गुनहगार को जरा। एकदम सन 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 गाड़ी खटकुल बाहर, और जैसे ही खटकुल बाहर गाड़ी आई, अब मैं तारीफ करूं यहाँ के लोगों की या कमेटी की, जब तक मेरी निगाह ऊपर उठ गई, देखा बड़ा सा एक बोर्ड लगा, इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। अब मेरे गुस्से की इंतहा न, मैंने कहा खटकुल बाहर के मुसलमानों एमपी को बुलाओ। तो हर मौलवी को नेता बेपढ़ा समझता है, आज उसको बता दे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। कहा क्या हुआ? कहा मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पढ़ा है, मैंने भारत का जोग्राफिया पढ़ा है, मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के नक्शे में ये रास्ता आज का नहीं है, ये आजादी के पहले भी ये रास्ता भारत का था और आजादी के बाद भी ये रास्ता भारत का है। मैंने भारत का जोग्राफिया पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ये रास्ता भारत का, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में ये रास्ता भारत का, गुलजारी लाल नंदा के जमाने में ये रास्ता भारत का, और इंदिरा गांधी के जमाने में ये रास्ता भारत का, और आज भी नरेंद्र मोदी के जमाने में ये रास्ता भारत का है। मगर एमपी ने अपने नाम का वोट क्यों लगाया? क्या ये सड़क उसकी बपौती है? क्या उसके बाप ने निकास में छोड़ी है? कि अपनी बपौती का जो है लेबल लगा दिया कि एमपी द्वारा निर्माण हुआ? ये तो
تو بھارت کی زمین ہے، بھارت کی ملکیت، میں اپنے بھارت کی سمپتی پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا جب تک ایم پی مہودے کی گاڑی آئی۔ کہا ایم پی صاحب بتائیے یہ آپ کے نام کا ووٹ کیوں لگا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہتے مولانا क्षमा کیجیے گا، ہم نے نہیں لگایا ہے، یہاں کی جنتا نے لگایا ہے، یہاں کے ووٹر نے لگایا ہے۔ ہم نے کہا کیوں ووٹر نے لگایا ہے؟ ذرا سی توجہ دے دیجیے۔ کہا کیوں ووٹر نے لگایا ہے؟ کہا جب تک میں سنسد نہیں ہوا تھا، جب تک میں ایم پی نہیں ہوا تھا، راستے کی حالت بہت خراب تھی، جگہ جگہ کنکر غائب تھا، الکترا غائب تھا، اینٹ غائب تھی، جگہ جگہ گڈھے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے سنسد مجھے لوگوں نے بنایا تو میرا پہلا فنڈ پاس ہوا تو میں نے اس فنڈ سے سڑک کو مرمت کرایا اور اکڑی ہوئی سڑک کو جب ایک دم چکنی بنا دیا تو یہاں کی جنتا نے ازراہ تشکر میرے نام کا بورڈ لگا دیا۔ میں نے کہا چلیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو نیا کہنے والوں، یہ تو وہی صراط مستقیم ہے جو ہارے خیال کرنے جاتا ہے، خدیجہ کے گھر میں جا رہا ہے، خدیجہ کے گھر سے نکل کر کعبہ کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، مقام ابراہیم سے نماز پڑھ رہا ہے، صفا و مروہ کی صحیح کر رہا ہے، مینا میں قیام کر رہا ہے، مزدلفہ میں قیام کر رہا ہے، عرفات میں وقوف کر رہا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جس کی حفاظت کربلا میں پاک شہیدوں نے چاند کا نذرانہ دے کر کیا۔ یہی صراط مستقیم ہے اپنی کرامتوں کی چادر میں بغداد میں غوث پاک نے اسے بنا دیا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے عطائے رسول خواجہ خواجہ سرکار غریب نواز اسے مدینہ سے لے کر بھارت میں آئے ہیں، مگر 19ویں صدی کے اوائل میں جب بریلی میں احمد رضا پیدا ہوا دیکھا صراط مستقیم تو ہے مگر جگہ جگہ گڈھے پڑے ہیں، میلاد کا ماربل ہٹ گیا، پتھر کا ماربل ہٹ گیا ہے، اس کے مصطفیٰ کا میٹیریل ہٹ گیا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ان گڈھوں میں اس کے مصطفیٰ کا میٹیریل لگا دیا، میلاد کا ماربل لگا دیا، پتھر کا ٹائلس لگا دیا، تو پوری دنیا کے لوگوں نے کہا اے امام احمد رضا ہے تو صراط مستقیم، مگر مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت شان امام احمد رضا کون؟ سنو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ علم ناپتے، علم ناپتے۔ جس وقت ہندوستان میں چاندی کا سکہ چلتا تھا، کس کا سکہ؟ ابھی بہت سارے لوگ چھپا کے رکھے ہوں گے، چاندی کا سکہ چلتا تھا۔ یہاں کی گورنمنٹ نے پہلی بار کاغذ کا روپیہ لانا چاہا، کاغذ کا روپیہ لانا چاہا، نوٹ کے مسائل میں پوری دنیا کے مفتیوں کے قریب بھارت کی سرکار نے استفتاء کیا۔ دنیا کے مفتیوں بتاؤ کاغذ کا ٹکڑا دے کر ہیرا کیسے خریدا جائے؟ کاغذ کا ٹکڑا دے کر سونے چاندی درہموں یاقوت و مرجان کی خریداری کیسے ہو؟ مرجان کی خریداری کیسے ہو؟ سارے دنیا کے دارالفتہ کے مفتی ششدر ہیں کہ کاغذ دے کر قیمتی شے کی خریداری کیسے ہوگی۔ اسی زمانے میں اعلیٰ حضرت مدینہ شریف چلے گئے۔ موبائل نمبر بتائیں سبحان اللہ کہنے کے لیے، بولو یار جی لگاؤ ذرا اور پیار سے محبت سے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت میں تاج شریعہ کا جھنڈا اٹھا کر مفتی اعظم کے کرامتوں کی چادر اوڑھ کر مدینہ شریف چلے۔ روضہ رسول پہ میرے اعلیٰ حضرت سلام پڑھ رہے کہ سعودی عرب کے مفتیوں نے دیکھ لیا کہ یہی مولانا احمد رضا ہے۔ توجہ دیجیے گا میرے جملوں پر، ورنہ گالی بات ہے، ذرا سا ادھر ادھر ہوئیے گا بات نکل جائے گی، آپ کے پلے نہیں پڑ پائے گی۔ سعودی کے مفتیوں نے دیکھا، اس وقت 4 مسلے وہاں بھیجتے تھے میرا میں، چاروں اماموں کے مفتیوں نے دیکھا یہی ہندوستان کا احمد رضا ہے، یہی احمد رضا۔ قریب آئے، کہا احمد رضا ہو تم؟ کہا یہ فتویٰ آیا، 3 مہینے سے دنیا کے تمام دارالفتہ میں پڑا ہے، کیا اس کا جواب تمہارے پاس ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، اس کا جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نظر پڑھا، فرماتے ہیں یہی لکھ دوں یا بریلی سے بھیج دوں؟ بہت بھاری جملہ ہم نے دیا ہے مگر استقبال نہیں ہوا،
یہی لکھ دوں یا بریلی سے جا کر بھیج دوں، پوری دنیا کا کوئی مفتی جس فتوے کا جواب نہ دے سکا۔ احمد رضا سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں یہی لکھ دوں یا بریلی سے بھیجوں، تو سعودی مفتیوں نے کہا لکھ دو، لکھ دو، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ روضہ رسول کی جالی کے قریب اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، کاغذ آیا، قلم آیا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ اب توجہ دیجئے، مزہ آ جائے زندگی میں، ایک دم وہ بہار آ جائے کہ زندگی بھر آپ نہ مجھے بھلا سکو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا 1 صفحہ، 2 صفحہ، 5 ورق، 10 ورق، 15 ورق، سب مفتی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ جواب لکھا 20 ورق، پھر 25 ورق، 30 ورق، 35 ورق، 40 ورق، 45 ورق، 50 ورق، 55 ورق، 60 ورق، 63 ورق، سبحان اللہ، سبحان 63 ورق جواب لکھا اور نیچے اپنا دستخط کر کے مہر لگائی۔ تو سعودی کے مفتیوں نے کہا احمد رضا، ہم لائبریریوں میں بیٹھ کر 1 صفحہ نہ لکھ سکے، ہم کتابوں کے قریب بیٹھ کر 1 سطر نہ لکھ سکے، ہم حدیثوں کی چھرمر میں رہ کر 1 حرف نہ لکھ سکے، تو بغیر کتاب کے جواب لکھ رہا ہے اور 63 صفحہ لکھ کر کیوں چھوڑ دیا؟ تیرا علم کہتا ہے کہ تو 1000 صفحے لکھ سکتا ہے، مگر 63 ہی کیوں لکھا؟ تو اس کے رسول کا جواب دیتا ہے، ارے ظالموں، میرا پیغمبر جس کے روضے کے سامنے کھڑا ہے، فضائل 63 سال سے بصیرت اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں پاگل جن کو آج تک اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئی، کچھ لوگ ہیں پاگل جن کو آج تک اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کو آ بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرت اور اعلیٰ حضرت میں فرق سمجھنا پڑے گا۔ حضرت کس کو کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں ان شہر کے علماء کے سامنے میں کہوں میں انصاری ہوں، میں مولانا محمد عزیز اللہ مظہری کا بیٹا ہوں، تب یہ جانیں گے یہ حضرت ہے۔ میں کہوں انصاری ہوں، مولانا عزیز اللہ مظہری کا بیٹا ہوں، تب یہ مجھے جانیں گے تو یہ حضرت ہیں۔ حضرت اب یہیں سے جملے کی وضاحت سنو، جو آل رسول سے پوچھ کر سمجھے یہ آل رسول ہے وہ حضرت ہے، اور جو سن کر سمجھ جائے وہ اعلیٰ حضرت، سن کر سمجھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت۔ اب آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت، اب مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے، سبحان اللہ، یا اللہ، بہت ٹھیلا گاڑی چلوا رہے ہو یار آپ لوگ، ہم محنت کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی نکلے اور کھس کے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، سبحان اللہ، حضور حجت الاسلام، یہ ایسا مرد مجاہد کا نام ہے حجت الاسلام، جو زبان سے تبلیغ نہیں کرتے تھے، کفر کی وادیوں میں پیدل چل جاتے تھے، تو دیوتا بھی دیکھنے لگتے تھے کون آ رہا ہے، کون آ رہا، فرشتہ صفت انسان۔ تقریر کرنے پہنچ گیا راجستھان، شہر ادے پور، اور ہم مولویوں کا حال معلوم ہی ہوگا آپ کو، کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کریں گے، جوش میں آئیں گے، اتنا زور سے کرسی کا ہتھا پہ ہاتھ ماریں گے، بعد میں آئیو ٹیکس خرید کے لگانا پڑے گا، یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ حضور حجت الاسلام نے بھی مارا کرسی پہ ہاتھ، حضرات، اور اس کے بعد پکڑ کے بتا رہے باپ رے باپ، پرانا زخم تھا جو ایک ہی مار میں پھٹ گیا، اور 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ آنکھ سوج گیا، پیلا ہو گیا، مریدین گھبرا گئے، اٹھایا، ایک نرسنگ ہوم میں بھرتی کیا، ڈاکٹر عیسائی، اور اعلیٰ حضرت کے یہ بیٹے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا کبھی ڈاکٹر کے یہاں نہیں گئے، پہلا اتفاق تھا کہ ڈاکٹر کے یہاں گئے۔ عیسائی ڈاکٹر نے مرض دیکھا، بیماری دیکھی، پسینہ پسینہ، بولا مولانا کب سے اس کی پرورش کر رہے ہیں؟
ڈانٹ کے بولا کب سے اس کو پال رہے تھے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی اگر آپریشن نہیں ہوا تو منٹوں میں پورے بدن میں زہر پھیلے گا، نہ جانے کہاں کہاں کاٹنا ہوگا۔ حجت الاسلام بھی ایک گھبرا کے بولے جلدی آپریشن کرنا، جلدی کا، کبھی دیکھے نہیں، جلدی کا۔ عیسائی ڈاکٹر دوڑا دوڑا گیا آپریشن تھیٹر سے سامان لے آیا، نہیں اس میں آپریشن کا میٹیریل، سوئی، سوا، دھاگا، چھری، بلیڈ، کینچی۔ حجت الاسلام یہ کیا ہے؟ یہ چھری، یہ بلیڈ، یہ کینچی، یہ سوئی۔ تو ڈاکٹر مسکرایا، کہا پہلی بار آئے ہو کیا؟ بولا ہاں۔ بولا مولانا چھری سے چمڑا کاٹیں گے، پلیٹ سے گوشت کو پھاڑیں گے، ہڈی تک پہنچیں گے، فاسد مادوں کو نکالیں گے، دھلائی کریں گے، دوا لگائیں گے، کسی سوئی سے سلائی کریں گے، پھر ڈریسنگ کر کے تم کو چھوڑیں گے۔ حجت اسلام کھڑے ہو گیا، کہا پاگل کہیں کا، تو نرسنگ ہوم میں کہیں، تم کو تو پاگل کھانا ہونا ہے، نرسنگ ہوم میں کہیں رکھا ہوا۔ بولے ایک گلاس پانی پکڑتے ہیں تو جان جاتی ہے، تو کاٹے گا تکلیف نہیں ہوگی؟ تو ڈاکٹر مسکرایا کہ پہلی بار آئے ہونا اس لیے تم کو پتا نہیں۔ اسی پلیٹ سے ایک انجیکشن نکالا، کہا مولانا کاٹنے سے پہلے یہ انجیکشن ریڑھ کی ہڈی میں انجیکٹ کر دوں گا، ایسے بے ہوش ہو گئے نا کہ انگلی کاٹنے کی تو بات الگ ہے، گردن کاٹ دوں تو پتا نہیں چلے۔ گھبرا کر حجت الاسلام نے اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا ڈاکٹر وعدہ کرو مجھے تم بے ہوش نہیں کرو گے۔ اب ڈاکٹر گھبرا کر کہتا ہے کیوں؟ توجہ ہے، جب بوتلوں کو دیکھیے گا، ہم لوگ تو رات دن بوتل دیکھتے ہیں۔ خبردار وعدہ کرو مجھ کو بے ہوش مت کرو گے۔ ڈاکٹر نے کہا کیوں؟ کہا رے نادان میں اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہوں، اتنا ٹھنڈا سے کام نہیں چلے گا، میں اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہوں، حامد رضا میرا نام ہے، حجت الاسلام میرا لقب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے پیدا ہوا میری تمنا ہے یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجیے، یا رسول اللہ جلوہ دکھا دیجیے۔ ابے ظالم ڈاکٹر اب تک دیدار سے محروم ہوں، تو نے بے ہوش کر دیا، اور اسی پل اگر میرے سرکار آ گئے تو پھر میں دیدار سے بے ہوش رہ جاؤں گا۔ قیامت تک اگر یہ حامد رضا زندہ رہے تو ایک لمحہ بے ہوش نہیں ہوگا، اس لیے یہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا۔ بول دو بول دو۔ ڈاکٹر نے مارا نہیں، ساری گت نکال دی، کہا تمہارے جیسے پاگل پیشنٹ اور مریض کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا جب ڈانٹا گیا تو ڈٹ گیا، بولا تو ہم کو ڈانٹے؟ لائے آپریشن ضروری ہے؟ بولا ایک دم کمپلسری، ایک دم مت ککار، مگر تیری تھیوری پر نہیں میری تھیوری پر۔ اب عیسائی ڈاکٹر گھبرا گیا، تو کب سے ڈاکٹر ہو گیا؟ ابھی تک تو مجھے کو تانا دے رہا تھا، تو کب سے ڈاکٹر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہتے ہیں ابے تو پڑھ لکھ کے ہوا، ہم تو بغیر پڑھے ہو گئے، اور اتنے بڑے ڈاکٹر ہے کہ تو 100 برس کے بعد پہنچے۔ بولا کیا مطلب؟ بولا تو چیر پھاڑ کے آپریشن کرتا ہے، ہم تو مائکرو سرجری کے ماہر ہیں۔ کل بہار میں بول رہا ہوں یار، اس کا حساب میں تو مائکرو سرجری کا شبیر بھائی ماہر ہوں۔ کیسے دل پر نگاہ ڈالتا ہوں، کفر کو نکال دیتا ہوں، اس نے مصطفیٰ کا کیا دیکھا چیرے پڑ۔ ڈاکٹر گھبرا کے کہتا بتاؤ تیری تھیوری کیا؟ سنیے، جانے والوں کو مت دیکھیے، آنے والوں کو دیکھیے، تیری تھیوری کیا ہے؟ تیری تھیوری کیا؟ حجت الاسلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو بیڈ ہے نا یہ پورا پچھم، اس کو اتر دکن کر۔ ڈاکٹر بولا یہ کون تھیوری ہے بھائی؟ یہ پورا پچھم اتر دکن میں کہیں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ کون تھیوری؟ بولا ہم تو کہتے ہیں کرنا، تو کفر کے ماحول میں میں معیشت کی دنیا میں جو کہتا ہوں کر۔ بولا ایسا آخر مطلب کیا ہے؟ تو حضور حجت الاسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ظالم اتر میرے سرکار کا روضہ ہے، جب سرکار کے روضے کی طرف سر کروں گا
تو میرا داہنا ہاتھ زخمی ہے، تمہاری طرف بڑھاؤں گا تو میرا منہ کعبے کی طرف ہو جائے گا. کیا بات ہے. کعبہ کی طرف ہوگا. ایک دم جب میں اتر کی جانب سر کروں، کعبہ کی طرف منہ کروں، اپنا ہاتھ بڑھا دوں، آپریشن کے لیے تیار رہنا. مگر خبردار، اب یہیں پر اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو یہیں سے میری تقریر ختم اور سیدھے کلکتہ کا ٹکٹ. اور اگر آپ نے کیچ کر لیا تو 2-4-10 منٹ اور آپ کو میں دوڑانے کی کوشش کروں گا. یہیں پر بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کہا بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا اتر سر کروں گا، کعبے کی طرف منہ کر دوں گا، داہنا ہاتھ بڑھاؤں گا. مگر خبردار ڈاکٹر بے ہوش مت کرنا. کا پھر آپریشن کیسے کروں گا؟ تو امام محمد رضا کے بیٹے حجت الاسلام کہتے ہیں، سن ہے عیسائی ڈاکٹر، میرے بابا اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کی شان میں صلاۃ و سلام کے چند اشعار لکھے ہیں. مجھ کو 3-4 شعر پڑھنے دینا، اور جب 3-4 شعر ہو جائے اور تم گنتی گنتے رہنا، جب 3-4 شعر ہو جائے تو میرے پاؤں میں چونٹی کاٹنا. اگر مجھ کو احساس ہو میں پاؤں کھینچوں تو 2-3 شعر اور پڑھنے دینا، اس کے بعد پھر چونٹی کاٹنا. احساس نہ ہو تو جتنی جلدی ہو اپنا کام کر جانا. تو پھر دیکھ ہاتھوں میں ہتھیار لیا ہے، عشق بستر محبت پہ سویا ہوا ہے، عشق بستر محبت پہ سویا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام نے سر کیا ہے، کعبے کی طرف وہ کیا ہے، زخمی ہاتھ کو بڑھا دیا ہے. ڈاکٹر کو کہا ریڈی، ایک دم ہم ریڈی ہو گئے ہیں. حجت الاسلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے اور ترنم سے پڑھنا شروع کیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مارے کہتے نبی بند روشن کرو، کھلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، شرے جارے رنگ راج دارے حرم نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس جوانی گھڑی چمتا پیدا کا چاچا اسی لمبو سال پہ لاکھوں سلام. عیسائی ڈاکٹر زندہ ہے پھٹافٹ 4 شعر ہو گئے. اس نے داہنے پاؤں میں چوٹی کاٹی، انہوں نے پاؤں کو کھینچا ہے تو ڈاکٹر بھی چھوڑ دیا ہے. حجت الاسلام پا رہے ہیں تو کل جہاں مل کر چوٹی ہوتی ہے اس شکم کی تناب پہ لاکھوں سلام. پورے نزدیک کے سننے والے روکا کانے لالے قیامت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ کے سم اٹھا غنی کر دیا، موت پارے سخاوت پہ لاکھوں سلام. اب ڈاکٹر نے چوٹی کاٹا ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. ڈاکٹر آگے بڑھا ہے، آپریشن کی آلات لے کر بڑھا ہے، چمڑے کو کاٹا ہے، گوشت کو پھاڑا ہے، ہڈی تک پہنچا ہے، پاکٹ مادوں کو نکالا ہے، ہاتھ کی دھلائی کیا ہے، دوا لگایا ہے، سلائی کر دیا ہے، اب ڈریسنگ کر رہا ہے، اب آخری لپیٹ لگانے والا ہے. حجت الاسلام پا رہے ہیں کاش محشر میں جب علامہ حجت الاسلام کے دونوں پاؤں کو پکڑ کے بھگو دیا. بریلی کا مولانا ارے تو مدینہ بعد میں جائے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر مجھ کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان احمد رضا کانفرنس، فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان حجت الاسلام پڑھا کر مجھے مدینہ بھیج. حجت الاسلام اٹھ کر بیٹھ گئے. سارے ڈاکٹر اتنی جلدی کیا ہے؟ تو عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے انوار صاحب، ارے حجت الاسلام آج تو کربلا کی جنگ سمجھ میں آئی. جب سلام میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت سیف اللہ علیہ صاحب، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. جہاں کلام میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. مسلمانوں ذرا اندازہ کرو، شکریہ نوازی، آپ ذرا غور کرو، ہم کس اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں. آؤ باورکل احمد رضا بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کی چوکھٹوں پہ لینے والے لیتے ہیں، اپنے نیتاؤں سے منہ موڑ لیتے ہیں، قوم سے چندہ لینے والے لیتے ہیں، اپنی پبلک سے منہ موڑ لیتے ہیں. مگر پوری دنیا میں قیامت رضا ہے جب مدینہ جاتا ہے اور روضہ رسول سے خیرات پاتا ہے.
مصطفیٰ پہ حملہ کرتے ہیں. بے احمد رضا نام ہے کوٹ کا. آخری جملے ہیں میرے. احمد رضا نام ہے ایک کوٹ کا. اور کوٹ کی بڑی اہمیت ہے. کوٹ کی بڑی اہمیت ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کے امام صاحب ہے نا. امام صاحب ہاں دیکھیے میرے بڑے بھائی جان لیا. ہاں میرے بڑے بھائی جان علامہ شبیر سلیم صاحب. یہ شبیر حسن منوری آئے یہ حج پہ جانے لگے. بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ حج پہ جانے لگے. کہا علوی صاحب حج پہ جا رہا ہوں. میں مچل گیا. تب بھی میں نے پکڑ لیا. کہا بھائی عمر میں چھوٹے رہو یا بڑے مگر مجھ پہ ذرا سی دیا کر دیا. کب بولیے نا حضرت کیا کروں؟ کہا بڑے دنوں سے تمنا ہے کہ مدینے کا جبہ پہن کے تقریر کروں. دلوں کے ارمان کے چراغ سے دھواں نکلنے لگا یہ تصور کرتے کرتے کہ کاش مدینے کی ٹوپی پہن کر میں تقریر کروں یا مدینے کا رومال گلے پر رکھ کے میں قوم سے خطاب کروں. انہوں نے کہا گھبرائیے مت, میں جا رہا ہوں, میں لے کے آؤں گا مدینہ سے. توجہ دیں گے ارے میں آؤں گا. میں نے کہا شبیر بھائی آپ جس برادری کو اسی برادری کا میں بھی. آپ بھی قوم کے نذرانے پر انحصار کرتے ہو, میں بھی قوم کے نذرانے پر انحصار کرتا ہوں. آپ کو زیادہ میں خرچ نہیں اٹھانے دوں گا. غریب ہوں تو کیا ہوا, آپ سامان لے آئیے میں اس کا پیسہ پائی گن کے دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا میں لے آؤں گا. میں نے کہا سنیے میں اکیلا عالم نہیں ہوں, میں 6 بھائی ہوں اور یہ میرے باپ کا احسان ہے ہم بھائیوں پر کہ ہر بھائی اپنی جگہ پر چٹان ہے مسلک اعلیٰ حضرت. فیضان سرکار سرگاہی کا امین ہے ہر بھائی. کہا شبیر بھائی میں سب سے بڑا ہوں, لائیے گا. بھائیوں کو معلوم ہوگا مدینے کا ہے تو مجھ کو دیکھنے سے پہلے وہ لوگ استعمال کر لے گا. توجہ دیں گے. تب کیا کریں؟ ہم نے کہا پڑھے لکھے شاعر ہو بھائی, اتنا تاؤ میں کہے بول رہے کرے کیا, لانا بھی ہے اور لائے تو چھوٹے بھائی چھین لیں گے, کیا کریں؟ ہم نے کہا ایک کام کرو, اگر جبہ لانا ہو نا اور خرید لو تو مدینہ سے خط لکھ دینا میرے نام. بولا لکھ دوں گا, کیا لکھوں گا؟ ہم نے کہا یہ مت لکھنا کہ جبہ لے کے آ رہے ہیں, رومال لے کے آ رہے ہیں, ٹوپی لے کے آ رہے ہیں, خبردار. بلکہ یہ لکھنا کہ مولانا صاحب چیم لے کے آ رہا ہوں. ٹوپی لانی ہو تو لکھنا مولانا صاحب کے لے کے آ رہا ہوں. رومال لانا ہو تو لکھنا مولانا صاحب رے لے کے آ رہا ہوں. کوڈ ورڈ توجہ رہے, بہت بڑا مال لے کے جا رہا ہوں. کوڈ ورڈ ٹھیک ہے. میں جلسہ کرنے والا آدمی, ان کا خط گھر پہنچ گیا, میں باہر. میرا لڑکا بھی پڑھا لکھا آدمی, اس نے دیکھا دوڑ کر امی بہت آپ کو کہتے ہیں پھر کو سمجھائیے وہابیوں کے خلاف نہ بولے. دیکھیے پھر کون پٹکی کا گالی لکھ کے بھیجا. دیکھیے پھر کوئی دین کا دشمن ابو کو گالی لکھا. میری بیگم بھی پڑھی لکھی. بلا ڈاکیا کو ایک بہت مضبوط جملہ آ گیا ذہن میں. بلا ڈاکیا کو. ڈاکیا آیا, میری بیگم نے کہا یہ کیا لکھا؟ ڈاکیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرا کام ہے پیغام پہنچانا, میرا کام پیغام پڑھنا نہیں. اچھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل کو بھی نہیں معلوم, جو لوگ کہتے ہیں جبریل کو بھی نہیں معلوم, ڈاکیا کا یہ جواب آ رہا ہے کہ میرا کام ہے پیغام پہنچانا, پیغام پڑھنا نہیں. میری بیگم نے کہا دیکھ وہ گاؤں میں بہت ریٹائرڈ جج ہے, بہت جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کیے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ ہو گیا آج. جاؤ ان کو دکھا. ریٹائرڈ جج پڑھا اور پڑھ کے کہتا ہے بابو تعزیرات ہند کے کسی دفعہ میں یہ جملہ نہیں آتا, بتاؤں کیا؟ بتاؤں یہ تعزیرات ہند کے کسی دفعہ میں یہ جملہ آتا ہی کیا بتاؤں؟ پرنسپل کالج کے ان سے پوچھا. کالج کے پرنسپل کی کرنا میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. جب تک 1 ہفتے کے بعد تو میں پہنچی گیا. 1 ہفتے کے بعد بیگم نے کہا اور گالی دیجیے, وادیوں کو بولیے تم فاتحہ نہیں کرتا, نیاز نہیں کرتا, تم مدارس نہیں کرتا, دیکھیے کیا لکھا ہے.
پریشر ڈاؤن کر، ڈاؤن کا پریشر، پہلے خط دکھاؤ کیا لکھا ہے، تو مہر دیکھ کے پہچان کے گھر تک پہنچ جاؤں گا وہ مولوی۔ بیگم نے کہا لیجیے، اور میں نے پڑھا مولانا ریل لے کے آتا ہے، الحمدللہ مولانا کے لے کے آ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا جیم لے کے آتا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ بیگم کہتی ہے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہی ہیں کیا بھارت میں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا ریٹائر جج نہ سمجھ سکا، ڈاکیا نہ سمجھ سکا، پروفیسر نہ سمجھ سکا، پریشر نہ سمجھ سکا، عالم نہ سمجھ سکا، مگر آپ کیوں سمجھ گئے؟ ہم نے کہا رے بیگم یہ جو بھیجا ہے نا، لکھنے سے پہلے ہم نے اس میں سمجھوتا ہو گیا تھا کہ تم رے لکھو گے تو مطلب کیا ہے، جیم لکھو گے تو مطلب کیا ہے۔ اب بلا مبالغہ کہنے دو، ہم نبی کے علم پر حملہ کرتے ہیں، اگر نبی کو علم ہوتا تو الف لام میم کا معنی بتاتے، نون کا معنی بتاتے، قاف کا معنی بتاتے۔ اب امتی میں سمجھوتا ہو تو کوئی نہ سمجھ سکے، اگر خدا اور مصطفیٰ نے کون مائی کا نام سمجھ سکتا؟ بائی پاس کبھی مین روڈ میں آؤ مت، کبھی مین روڈ میں آؤ مت۔ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد کے جلسے میں میں نے تقریر کی بھائی جان، اور میں سیدھا سادہ آدمی سماج، ایک دم کم دام کا دیکھی رکھتا ہوں، کم دام کا کپڑا پہنتا ہوں، کوئی پڑھا لکھا مولوی سمجھتا ہی نہیں۔ اور اتفاق سے اس دن میں نے ترنم میں سلام پڑھ دیا تھا، سب شاعر بھاگ جاتے ہیں مقرر کی تقریر کے وقت، یہ تو یہاں موجود ہے اس لیے کہ میرے بعد نمبر آنے والا ہے۔ اگر آخری مقرر رہتا میں تو یہ بھی نہیں رہتا، اس لیے ہر آخری مقرر کا ترنم ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں سلام پڑھ سکے۔ میں نے سلام پڑھا، الہ آباد اسٹیشن پہ پرانی اٹیچی لے کے دور کی طرح میں گھوما، دوری سے ایک بدعقیدہ دیکھا، یہ کون مولوی ہے جو اندھیرے میں بھی چمک رہا ہے، جو اندھیرے میں بھی چمک رہا ہے، اس لیے کہ وہ جان رہا کہ بدعقیدگی کی سیاہی نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کا نور ہے چہرے خیال سے بول رہے ہیں۔ آیا ہمارے قریب تھا، مولانا پڑھے لکھے ہو؟ ہم نے کہا مطلب بولا پڑھے لکھے لگتے نہیں، کہا نا ہم تو پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے، اپنی جماعت کے مدرسوں کے طالب علم کا خادم ہے، تمہاری برادری کے لیے اکیلے لائبریری ہے۔ نہیں تم کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا اتنا بھی تم کو نہیں معلوم کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو نظر آئے، جو نظر نہیں آتا اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ کہاں سے سوال لایا تھا، پھنسا کے رکھ دے گا، اگر نہ سمجھ آدمی رہے تو اٹکا دے گا کہ نہیں اٹکا دے گا؟ کہا مطلب تو سلام پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت علاقوں سلام نظر آ رہے تھے، کہا گڑبڑ جگہ پہ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم حضور مفتی اعظم ہند کے مزار پر پڑے گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے والے آدمی ہیں۔ ہم نے ایک نظر غور سے اس کو دیکھا، ذرا ہل گیا کہ ہم سے صحت مند ہے، کہیں اٹھا کے پٹکے گا تو لیکن میں مار دھاڑ والا آدمی تھوڑی، خانقاہ میں بیٹھنے والا آدمی ہم لوگ، چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، دھیان نہیں دیا، پان کھانے والا آدمی پان نکال کے کھانے لگا، اس کو برداشت میں اوورٹیک کر گیا، کیوں نہ سوال کا بندہ کام مولوی جواب نہیں ہے، پھر ہم نظر انداز کر کے کیوں نہ کھانے لگے، پھر 5 منٹ کے بعد اوورٹیک کر لیتا مولوی پڑھے لکھے نہیں ہو، جواب نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ لیے تھے کہ بیٹا تو جتنا سڑا ہے نا اس سے ڈینجر ہم جواب دیں گے، تم جواب دیں گے تو مانے گا نہیں، آج تو تم کو جواب دکھائیے کریں گے، اور دیکھ لیے تھے جواب ہے کہاں، دیکھ لیے تھے ہم کہاں جواب ہے، وقت کا انتظار تھا، وقت کا انتظار تھا، 15-20 منٹ اس کو پلیٹ فارم پہ ہی رگڑتے رہے، وہ کہتا رہا جواب نہیں، آپ چپ چاپ، کبھی چونا کھائیں، کبھی پان کھائیں، کبھی تھوکیں، کبھی چبائیں۔ 15-20 منٹ کے بعد تو میری طرف بھی موبائل یہاں رکھا تھا نا، گھنٹی بجی ہے اس کے موبائل پر، اور کب سے جیب سے نکالا، کلیم اللہ السلام علیکم، بس
बस बस अटैची छोड़ के आदमी चढ़ाया पकड़ा काला दे दी जा रहा बोला क्या हुआ बोला अभी तो तू आधा घंटा से हमको मसला बता रहा है कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता और जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका टुकड़ा नजर आ रहा है जिस कलीमुल्लाह को तूने सलाम किया क्या उसका चेहरा नजर आ रहा है ऐसे बोलता मौलाना हमने तो मोबाइल पे सलाम किया है काबे तो हम कहाँ बगैर मोबाइल के हैं हम भी तो मोबाइल वाले हैं और ताज्जुब से कहता हमारा ये है तुम्हारा कहाँ है अब एक आधे बेवकूफ तेरा 5,000 का प्लास्टिक के कवर में हमारा बहुत कीमती है हमने चमड़े के खोल में रखा है हमने चमड़े के ग्लास में रखा है आपने बोला सुभान अल्लाह हमने चमड़े के खोल में रखा है अब घबरा कर मेरा मजाक उड़ा कर कहता है हमारे मोबाइल में तो रिंग टोन है हमारे मोबाइल में फोन आता है तो घंटी बजती है हमारे मोबाइल से कॉल आती है तो फेल बजती है तुम्हारे मोबाइल का रिंग टोन क्या है तो मैंने जरा सा थकिया के काबे आज हमने वाइब्रेशन में रखा है दिल धड़कता है समझते हैं बस लगे आला हजरत यही तो अकीदा दिया है सरकार आला यही तो अकीदा दिया है सरकार आला हजरत ने यही अकीदा दिया यही मिजाज दिया इश्क़ मुस्तफा के आईने का नाम है अहमद उलूम नबविया के बेहतरीन वारिस का नाम है इमाम अहमद हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अभी आला हजरत ने हज भी नहीं किया था मगर मैंने कई मर्तबा अपनी आंखों से देखा कि बरेली का अहमद रजा रोज़े रसूल पे खड़ा सलातो यार से बोल दो सुभान अल्लाह बोल दो अब अंदाजा लगाओ कैसे आशिक को आज राजी अकीदत पेश कर रहे हो खत्तुल बहार के मुसलमानों कैसे आशिक की बारगाह में उसने इश्क़ मुस्तफा का दर्से हयात हमें दिया है जमाना जब नबी को बशर कह रहा था अपनी तरह कह रहा था अपना जैसा कह रहा था उस वक्त पूरे भारत में घूम घूम कर इमाम अहमद रजा बस एक ही शेर पढ़ रहे थे सबसे आला वो औला हमारा नबी सबसे आला वो बाला हमारा नबी सबसे आला वो बाला हमारा नबी जब लोग देख देख के भी मुस्तफा को न समझ सके और मुस्तफा जाने रहमत की जात पर तंकीद का तीर बरसाना शुरू किया तो अहमद रजा ने गुनगुना के पढ़ना शुरू किया या रसूल अल्लाह जमाना कुछ कहे मगर अहमद रजा परेशान है सरवर कहूँ के मालिक को मौला का हो तुझे खलील का जुले सेवा का हो तुझे अब जरा अंदाजा लगाओ कि अहमद रजा की बात कर रहे हैं वो अहमद रजा जो कब्र की मंजिल से लेकर कयामत के मैदान तक हमें नजात का रास्ता देते इमाम अहमद रजा कोड है और कोड का तर्जमा मैंने कर दिया कोड का तर्जमा बोलो ना मैंने कर दिया अब कोड अगर है तो सुनो हथियार देके जा रहा हो असलहा देके जा रहा हो हथियार देके सिराज भाई जा रहा हो जब परेशान हो जाना कयामत के मैदान में और देखना नजात का कोई रास्ता नहीं निकलता तो भारत के मुसलमानों को याद रखना बस एक मर्तबा कयामत के मैदान में क्या देना इमाम अहमद रजा जैसे ही ये शोर उठेगा मुस्तफा घूम कर देखेंगे कौन मेरे आंखी को बुला रहा है कौन मेरे दीवाने को बुला रहा है जब नबी देखेंगे तो खुदा की रहमत देखेंगे अल्लाह बस आखिरी जुमला तकरीर का सुनिए मगर एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कंजूसी बखीली नहीं बोल दीजिए या रसूल अल्लाह आखिरी जुमला सुनिए और आला हजरत का अकीदा आपके हवाले और मेरी तकरीर पूरी इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला जिंदगी ने वफा की तो तकरीर होगी आखिरी जुमला सुनिए कमोबेश परवरदिगार ने इस आलम में 18,000 मखलूकात को पैदा करवाया आखिरी जुमला दुआ दे दीजिए कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो मैं एकदम पूरी तरह यहाँ पर नाकाम हो जाऊंगा
سبحان اللہ دینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لفظ ایسا ہے جب تک آپ دہرائیے گا نہیں مزہ نہیں آئے گا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے، مگر علامہ شفیق حلیمی صاحب اور دیگر اربابان علوم نبویہ اور وارثین علوم پیغمبراں یہ تمام جلوہ گریاں اسٹیج پر موجود ہے۔ یہ خط البہار کی آن بان شان شوکت مذہب مسلک اعلیٰ حضرت کے کھوٹا کھمبا ہتھوا دوڑا سب یہاں بیٹھے ڈسٹرکٹ کے سندر گڑھ کے تمام علماء ہیں۔ سبحان اللہ، سندر گڑھ ہے نا، اسی لیے تو سب سنی بیٹھا ہوا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے مفتی صاحب۔ اب یہ گنہگار بول رہا، اپنی فکر پیش کر رہا ہے، اپنا خیال پیش کر رہا، اپنے لفظوں میں نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا۔ اور خراج عقیدت کیا؟ مثال کے طور پر اب یہیں سے شروع، اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، حکم دیا ہے زمین تو ہی بتا تو کون ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، فرمایا چمک کے چاند تو ہی بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، روشنی ابھی دے کر تو ہی بتا تو کون ہے۔ پروردگار نے عرش و کرسی کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ اب ذرا سا ایک دم تیزی کے ساتھ 2-4 قدم آگے بڑھیے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ خواب میں بھی مجھ کو یاد رکھیے گا اور خواب میں بھی یہ گنہگار آپ کو نظر آتا رہے گا۔ اب 2-4 قدم آگے بڑھیے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ پروردگار نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اے آدم تو بتا تو کون ہے۔ حضرت شیش کو پیدا کیا، اے شیش تو بتا تو کون ہے۔ حضرت نوح کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت یوشع کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت دانیال کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت ذوالکفل کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت لوط و ہود کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ شعیب و صالح کو پیدا کیا، تو ہی بتا تو کون ہے۔ یعقوب و یوسف کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، فرمایا تو ہی بتا تو کون ہے۔ اب یہیں پر آپ لوگ دعا دے دیں کہ اب تک جتنی پیدائش ہوئی، ہر پیدائش کے بعد رب کا حکم آتا رہا، آدم تو بتا تو کون ہے، نوح تو بتا تو کون ہے، زکریا تو بتا تو کون ہے، یحییٰ تو بتا تو کون ہے، موسیٰ تو بتا تو کون ہے، عیسیٰ تو بتا تو کون ہے۔ مگر 12 ربیع الاول کو صبح صافی کے واقعہ سیدہ آمنہ کی گود میں جب میرے نبی جلوہ گر ہوئے تو خدا نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ تو بتا تو کون ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا وہ خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے جہاں بھی رہیے جس حال میں بھی رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم جھنڈا اٹھائے رکھیے، جھنڈا اٹھائے رکھیے۔ 2 منٹ ٹائم ہے، دیکھ لیا ہے حالات کا جائزہ لے لیا ہے نا، ہاں 3 منٹ باقی ہے ابھی۔ جہاں رہیے ایک دم اپنا رنگ جما کر، بہت مشہور سی بات، ہو سکتا ہے کوئی سنا گیا ہو آپ کو، ہو سکتا ہے نیٹ پہ آپ نے سن لیا ہو سکتا ہے کسی مولوی کے ذریعے کیسٹ مل گئی ہو، مگر میں وہ بات نئی پرانی نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ چور میں چور کہاں جا کے پھنسے گا۔ ہو سکتا ہے جہاں رہو اپنا رنگ بولو نا بھائی، جمع کرو، جہاں رہو اپنا رنگ جمع کرو، بول دو بس 2 سے 4 منٹ، جہاں رہو اپنا رنگ جمع کرو۔ جب 2009 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرا پاؤں ٹوٹا، جس کی وجہ سے آج ہی میں عیبداری میں میرا شمار ہو رہا ہے، میرا پاؤں ٹوٹا، کہیں محرم میں تقریر کرنے نہیں گیا۔ کلکتہ والوں کو معلوم ہے مولانا کلکتہ ہی میں ہے، کہ ایمبولینس سے آنا پڑے آئیں گے آپ، لیکن تقریر کرنی ہے۔ بیساکھی لے کے لنگڑاتے 10 محرم کو مٹیا بروج کے تقریر کرنی۔ جیسی رام نگر موڑ پہ اترے سراج بھائی، دیکھا ایک لائن سے 10-12 بڑے بڑے ڈرام رکھے ہیں، لال کپڑا سے ڈھکا ہوا۔ اس وقت بنگال میں ایسی حکومت تھی جس کا جھنڈا لال تھا، اور دیکھ کے ہی ہم کو ظلم و بربریت کا نظارہ یاد آتا تھا۔